اسی طرح ایم اشرف صاحب نے مجھے احمد شریف بہت مجھے بڑا انہوں نے نام ہر ہے۔ انداز مجھے گوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ لو اب یہ گاؤ یہ اب یہ بہت گواؤ آپ سے ان سے، بہت تو میں نے پھر گانے کی ہر صنف کو میں نے بھی الحمدللہ اس تھوڑے سے عرصے میں میں نے بہت گایا. بہت، اور اللہ نے پھر آپ کو عزت بھی دی، پھر آپ کا مالک دنیا نے بھر بڑا میں کرم نام کیا. بھی ہوا. انور رفیع ویورز آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو ہمارے سنگرز ہیں میرے ملک کے بہت بہت بڑے، سب ماشاءاللہ ایسے ایسے نامور اور ایسے ایسے ویریشنز والے لوگ آئے. تو انور رفیع میرے ملک کا وہ لیونگ لیجنڈ ہے، میرے اس مدر لینڈ کا، جس نے اپنی شناخت بنائی اور بڑے بولڈ اور بڑی ڈگنیٹی اور وقار سے ہم اس کے ہاں، یعنی آپ اس کی پروفائل اگر تھوڑا سا بھی غور سے اگر اس کو دیکھ تو اس میں مداری پن گمک کہیں نہیں ہے، کام ہے. میں راشد بھائی یہاں ایک بات کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایڈ کروں اس بات کو کہ مجھے میری جو سرپرستی رہی ہے نا وہ بڑے لوگوں کی رہی ہے. ملکہ ترنم نور جہان، مہدی حسن صاحب، کیا نصرت بات فتح ہے، علی خان صاحب، کیا بات ہے، طفیل نیازی صاحب. ایک کیا چھوٹا سا بات، واقعہ کیا میں یہاں بات. میڈم کے ساتھ میرا ڈیوٹ آ گیا. تو پہلے سب سے پہلے تو مجھے میرے دوستوں نے سارے انہوں نے کہا اوئے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے بندہ یعنی وہ اتنا ذہنی طور پر انہوں نے تھریٹ کیا مجھے کہ میں، لیکن میرے والد محترم جو تھے نا انہوں نے مجھے اتنا ذہنی طور پہ مضبوط کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا بیٹا تمہارے سامنے بڑے غلام علی صاحب بھی اگر گا گئے آپ کو اپنا کام تو کرنا بیٹا ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے، اپنی یہ جگہ. لازمی ہے، بالکل لیکن کوئی گانا کسی کا چھین نہیں سکتا ہے. تو اے ایم اسٹوڈیو سب سے پہلے مجھے احمد اشرف صاحب نے جب مائک پہ کھڑا کیا تو میڈم جی میرے ایسے سامنے مائک پہ میڈم بھی کھڑے ہیں، میں ادھر کھڑا. تو میں نے جب آلاپ کیا نا اس کے بعد تو میڈم جی خوش ہوئے بڑے، کہتے بیٹا کن سے سیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب سے. کیا نام ہے؟ کہ ایم ایس ناگی. ان کے بیٹے ہو بیٹا؟ ہاں ہاں خوش ہو گئی ہوں گے. تبھی میں کہہ رہی تھی وہ بھائی جان باہر جو بیٹھے تھے ان کو میں سوچ رہی تھی کہاں دیکھا ہے ان کو. تو بیٹا تم سینے سے گاؤ اور ایسے سمجھو جیسے کہ تمہارے سامنے جو عورت کھڑی ہے اس کو کچھ گانے کا کچھ بھی نہیں پتا. بڑے لوگ بڑے لوگ تو بیٹا گاؤ، گھبرانا نہیں ہے. خدا کی قسم میں سڈنلی وہاں رونے لگا، میرے اتھرو نکلے. میں نے کہا یار رب کی ذات پاک کسی کو بڑا بناتی ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے اتنا حوصلہ دیا مجھے کہ میں نے پھر وہ کھل کے گایا. اس کے بعد پھر میڈم کے ساتھ 20-25 گانے میں نے 2 گانے کی شکل میں گائے. اسی طرح پاک پتن شریف بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مبارک تھا. آج بھی وہ میاں مدود صاحب جو وہ دیوان صاحب جو ہیں وہ آج بھی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، سلامت رہے، وہ سلامت ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. تو چونکہ یہ پوری دنیا میں یہ انٹرویو میرا جانا ہے، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اچھا ہے. تو انہوں نے مہدی حسن صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب، طفیل نیازی صاحب 3 بندوں کو بلایا. کیا بات ہے، کیا بات. کچہری میں اوپر گانا بجانا ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہوگا. اللہ انہوں نے مجھے بھی بلا لیا. انہوں نے کہا انور، میں چونکہ لاہور سے گیا ہوا تھا، میرے پاس نہ کوئی میری گاڑی تھی نہ میں ٹرین میں گیا، ان کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ سارے امیر لوگ تھے. وہ چونکہ میں ابھی وہ ان پروسیس اپنے اس تھا میں پیریڈ میں، تو میں وہاں پہنچا تو مہدی حسن صاحب گا رہے تھے، میرے والد صاحب ساتھ تھے. میں نے کہا بھائی مہدی حسن صاحب گا رہے ہیں، اب میں تو میری تو باری کہاں آنی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بالکل طفیل نیازی صاحب بیٹھے تھے، نصرت فتح علی خان صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ 3 ایسی دنیا ہے کہ اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا. 1.5 گھنٹہ مہدی حسن صاحب نے گایا تو ہاتھوں میں لوگوں نے رومال پکڑے ہوئے، مہدی حسن صاحب پیدا ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو میرا اناؤنس ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا میاں مدعو صاحب کو. تو کہنے لگے اب آپ کے سامنے ہمارے لاہور کے فنکار ہیں انور رفیع آئیں گے. تو میں گھبرا گیا. میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے. بیٹا گھبرانا نہیں ہے. مہدی حسن صاحب، اچھا وہ کچہری جہاں گانا ہوتا ہے نا 7 کمرے بنے ہوئے ہیں اور باہر بہت بڑا میدان ہے. صحیح. تو مہدی صاحب گا کے اپنے کمرے میں چلے گئے. تو میرے ساتھ جو میوزیشین تھے وہ سیٹنگ کرنے لگے. اتنے میں اندر چلا گیا، میرے والد صاحب ساتھ. تو یہاں بھی ایک واقعہ بہت بڑا ہے، وہ میں
شارٹ کر کے سناؤں گا کہ مہدی حسن صاحب کے جب میں پاس گیا تو مہدی صاحب کہنے لگے پاناگی یہ بچہ آپ کا ہے؟ ہاں ہاں. تو آپ نے مہدی صاحب آپ نے کہا دیا اب یہ بچے کی باری ہے، اب یہ کیا گائے گا؟ نہیں 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 یہ ناگی صاحب کا بیٹا ہے، یہ گائے گا، صحیح گائے گا، یہ میرا بچہ ہے. میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، بیٹا آپ کہو، یہ بزرگان دین ہے، بزرگ ہیں یہاں بیٹا، کوئی بڑے چھوٹے کوئی نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں. بڑے لوگ بڑی بات ہے. لو جی میں ان سے اجازت لے کے میں شروع ہوا. تو میں نے میرے پاس آئٹم اپنے تو تھے نہیں، میں نے کوئی کسی فلم کا نہ گایا تھا نہ ریڈیو پہ بھی گایا تھا. تو محمد رفیع صاحب کا یہ آئٹم میں نے گائے، 2-4 میں نے اپنے ابو کے بھی آئٹم جو میرے والد صاحب ریڈیو پہ گاتے تھے. تو اللہ پاک نے مجھے بھی بڑی عزت دی. میرے بعد طفیل نیازی صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب. تو میری خوش بختی یہ ہے، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں میں، ان کی چھتر چھاؤں میں، ان کی سرپرستی میں نے جب یہ آئٹم کیے تو مجھے حوصلہ بڑا ملا. وہ ایک موریل بڑھتا ہے نا جب آپ ایسے لوگوں کے ان بٹوین پرفارم کر رہے ہوتے ہو. مہدی صاحب کے ساتھ میری 2-3 محفلیں ہیں، نصرت صاحب کے ساتھ بھی ہیں. کیا بات ہے. طفیل نیازی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن طفیل نیازی صاحب میری وہی پہلی اور لاسٹ آخری ہے. بڑے بڑے کمال کے لوگ تھے. ان لوگوں کو میں نے دیکھا، سنا اور دیکھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں، ایسے ہی. تو ان سے شاباشی لی میں نے. اللہ پاک نے مجھے اصل میں جو پھلدار درخت ہوتے ہیں نا، جھکاؤ ہوتا ہے. ہمارا اب جو سیٹ اپ گلوبل لیول پہ یہ ہو گیا ہوا کہ اب موسیقی جو ہے نا یہ بڑی آسان ہو گئی ہوئی. ٹیکنالوجی ایسی ایجاد ہو گئی ہوئی ہے کہ بتالے ٹیونر لگا لیتے ہیں، لگا کے وہ آپ کو تال بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا. ورنہ جس دور میں راشد صاحب میں نے سنگل ٹریک یار سارے میوزیشین اکٹھے ہیں. میں نے پہلے سب سے پہلے تو 100 کے قریب کورس کیے ہوئے میں نے. تو ایک ایکسپیرینس، ایک وہ سارا جو تھا وہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے نا اس سے. نئی دفتر کے ساتھ، غلام عباس صاحب کے ساتھ، انیر صاحب کے پاس، ان لوگوں کے پیچھے میں نے کورس کیے. بڑی بات. پھر مالک نے ایسا ہی کرم کیا کہ ان کے ساتھ بھی 2 گانے. اچھا میں آج بڑی مزے کی بات تجھے بتاؤں، تو نے غلام عباس کا نام لیا. غلام عباس جیسے تیرا اور میرا وہ واقعہ ہے نا جانو سن ذرا، غلام عباس نے ایک سرائکی فلم، یہ بھی اسی طرح میں ایورنیو کے کسی شوٹ سے، تو مجھے میرے کان کہ یار یہ کون گا رہا، اور سرائکی بول اس کے کہ رکھ پتنا تے پب ہولے، کچھ اس طرح کے بول. میرے لگا بھئی یار یہ اس قدر میچور یہ ووکل کارڈز کون ہے یہ. تو مدر تو میں نے پہلی بار اس سے ملا، غلام عباس. اچھا اس کے بعد پھر میرا ریڈیو کا، میں ان دنوں کمرشل سروس کا اناؤنسر ہوا کرتا تھا. تو وہاں کبھی کبھی جب میوزک کی آڈیشن ہوتی تھی، عبدالشکور بیدل صاحب اور اسی طرح کچھ اور 1-2 احباب ہوتے، لیکن بیسک وہاں جو فائنل اتھارٹی ہوتی وہ ان دنوں میں عبدالشکور بیدل صاحب ہی ہوتے. اب مجھے بڑا ٹھرک ہوتا تھا کہ جب آڈیشن ہوتی تو میں چاہتا کہ یار اب میں اناؤنسمنٹ کر کے کوئی فلم پروگرام چل رہے تھے اس کی ٹیپ لگا کے آن ایئر کر کے تو میں تھوڑا سا گیا ہوں. تو اس میں جہاں آڈیشن وہ ڈرامہ اسٹوڈیو تھا ہمارا 5 نمبر والا، تو میں نے تھوڑا سا تو میرے کان میں تو مجھے لگا یار میں نے سنی ہوئی آواز. میں گیا اندر، میں نے یوں کر کے دیکھا، پھر میں نے ان کو اشارہ کیا. غلام میری ملاقات تب بھی اس کے اس گانے پہ بھی ہلو آئے ہو گئی. جب گیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں ادھر اس میں اندر، تو تم جب یہاں سے نکلو تو میرے پاس سے ہو کے جا. وہ آیا میرے پاس، آ گیا. میرا ان دنوں ایڈورٹائزنگ کا دفتر ہوا کرتا، تو میرے والد نازش کاشمیری صاحب انہوں نے بے شمار گانے لکھے. ان دنوں وہ بخشی وزیر کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور مجھے فلم نہیں یاد کون سی تھی. اور میرا آفس اس دور میں جس بلڈنگ میں ہوتا تھا اس میں سلمہ ممتاز کا میڈم کا آفس ہوا کرتا تھا، پرویز پروڈکشن ہے، مکرم ان کا آفس، راوی فلمز بہت بڑا ادارہ وہ بھی ہوا کرتا تھا. اور وہاں وہ لوگ آیا کرتے. اب میں نے جب مجھے یہ میرے پاس ہے، میں نے اس کو کہا کہ غلام عباس صاحب میرا وہاں دفتر ہے، آپ کے پاس اگر وقت ہو. میں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو لیٹر بھیجیں. میں کہا بیٹا یہاں سے کبھی لیٹر نہیں بھیجا جاتا.
جن کو انہوں نے رکھنا تو بغیر لیٹر کے رکھتے، اور جن کو ٹرکھانا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں لیٹر، وہ کبھی نہیں ملتا ہے لیٹر. آپ بہت اچھے سنگر ہو، آپ وہاں میرا فلاں آفس سے آپ آ سکتے ہو؟ کہنے کہ جی میں ضرور آ جاؤں. وہیں سلمیٰ ممتاز والا جو آفس تھا، وہیں ایک فلم، ایک تو ان کی پتہ نہیں میری دھرتی میرا پیار کچھ اس نام، اور ایک دوسری فلم تھی عاشق لوگ سودائی. مشتاق علی صاحب اس کے کمپوزر تھے، اور جو اس فلم کے پروڈیوسر تھے ان سے میری بڑی فرینکنس تھی. میں نے اسی دن جب فارغ فور ہو کے اپنے دفتر آیا تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں یار میں شیخ صاحب آج ایک اس کو سن کے آیا ہوں، تو آپ یار اس کو کل کو بلا لو اس کو. میں نے اس کو پھر وہ پیغام جو اس نے ریفرنس اس کو بلایا، یہ باجا وجہ لے کے آیا. اس فلم میں ایک ڈیوٹ پھر اس کا ہوا. اس فلم میں ایک قوالی تھی. اب کمپوزر ہمارے یہاں کچھ قباحتیں بھی ہوتی ہیں، ہماری کچھ اپنی ایفیلیشن ہوتی ہیں، بعض دفعہ اچھے لوگوں کو ہم اگنور کرتے ہیں اور اس میں اپنی ایفیلیشن کر ڈالتے. اس میں قوالی تھی جس میں رجب علی، آصف جاوید اور مشتاق علی کا تھا، ان کی تھی وہ. اب جب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ ریکمنڈیشن اس کی شیخ صاحب نے سنا، اس نے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کو بھی رکھو اس قوالی. اب ایک انترا غلام عباس کا، اس نے ان دونوں کے کانوں سے دھواں نکال دیا اس ایک انترے میں. اسی میں پھر پرویز مہدی کا ایک گانا گایا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مہدی فلم کا گلوکار نہیں تھا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ایسا اچھا تھا، لیکن فلمی گلوکار جو ہوتی ہے نا، سکرین کی آواز فلم کی، پرویز مہدی وہ نہیں تھا. یہ میری رائے، ضروری نہیں سارے لوگ اس سے اتفاق کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. انہوں نے اس کا ایک ٹریک کرنا تھا، اس نے کہا نہیں اس کو رہنے دو یار، یہ غلام عباس گائے. یہ بھی اس نے پھر اسی فلم میں اس کے میڈم کے ساتھ ایک ڈیوٹ ہوا. تو اٹ مینس کہ جو عطا جس کو رب نے دے اس کا راستہ روک نہیں سکتا. آپ آئے، آپ کیسے لیکن آپ کے پیچھے ایک پروسیس رہا، آپ نے اپنے بڑوں کو سنا، نیت سے سنا. اچھا کوئی ایسا آج کے دور میں جو میرے ملک میں سنگر سروائیول میں، ان میں سے آپ کا پسندیدہ، آپ کو کون ذرا دل کے قریب لگتا ہے کہ یار یہ اچھا ہے؟ علی ظفر. ہاں، اس کا جو ووکل ہے نا مینلی ہے، ایک تو وہ لگتا ہے مرد گا رہا ہے، اس کی آواز بہت اچھا ہے، بہت اچھی ہے. اگر وہ مزید محنت کرے اور بھی محنت کرے تو بہت آگے جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے جو اس کو کلاسیکل بتائے. اس نے دیکھو نا، اس نے تو اپنی محنت سے یہ سارا کچھ کر لیا، اور اس کو آواز کوالٹی بہت اچھی ہے. ووکل کارڈز جو ہے نا، یہ تو رب کی عطا ہوتی ہے. یہ میں کبھی کبھی کرتا ہوں تو ہنس بھی پڑتے ہیں میرے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر لتا منگیشکر کے جو ووکل کارڈز رب نے اس کو عطا کیے ہوتے، یہ اس کے نہ ہوتے، اور مہناز ہمارے ملک کا بہت بڑا نام، اللہ غری کی رحمت، اس کی اماں کجن بیگم کے ووکل کارڈز لتا جی کے ہوتے، اور تمام ساری جو رب نے اس کو عطا کی، تو کیا وہ لتا منگیشکر ہوتی؟ نو، نیور. تو سو ووکل کارڈز جو یہ رب کی دین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اپنی تپسیا، آپ کی اپنی محنت، آپ اس کو کیسے کیسے کرتے ہو. انور، یہ جو آج کل ہماری فلم میں گلوکاری یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اول تو میل گانا ہوتا ہی نہیں، اب تو گانے ختم. کرونا چل رہا ہے 5-6 ماہ سے، اب پتہ نہیں کہاں تک یہ جائے گا. لیکن ہماری فلم انڈسٹری میں اچھے لوگ ہیں ابھی بھی، کوئی شک نہیں، ان سے کام لیا نہیں جا رہا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. ہوتا یہ ہے کہ کوئی گانا اچھا لگا، یہ پچھلے 10-15-20 سال سے یہ ہو رہا ہے، کوئی گانا اچھا لگتا ہے اس کو فلم میں ڈال لیا. ایسا ہی ہے. پلے بیک سنگر جو ہے نا، وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. بڑا پلے بیک سنگر کا مقصد یہ ہے کہ جو آگے اداکار پرفارم کر رہا ہے وہ ایسے لگے کہ یہی تھا نا. ہمارے کیسے کیسے دور میں رہے ہمارے رشدی صاحب، کیا بات ہے. اور اس طرح کے، اور خان صاحب نے، مہدی حسن خان صاحب کے، لیکن وہ کتنے آرٹسٹ، یعنی بے شمار ایسے سروائیول میں آرٹسٹ ہوتے جو صرف مسعود رانا، یار کیا، جو ایسے لگتا ہے کہ یہ لازم ملزوم ہے، یہ سنگر ہے. تو ان کی اس پروجیکشن میں، ان کی اس آگے بڑھاوے میں، ان کی اس فیم میں ان سنگرز کا ہاتھ ہوتا ہے. پلے بیک سنگر جو ہوتا ہے نا، جب اس کا گانا سکرین پہ چلے نا
تو وہ ایسے اسکرین بھر جائے. تو وہ مہدی حسن صاحب تھے, مسعود احمد صاحب تھے, میڈم گاتی تھی 12 آنے والی جو اگلی کلاس سے لے کے 112 آنے تک ان کے ایسے لگتا تھا کہ ہر ایک کے نزدیک وہ آواز جائے. اب بے شمار ہماری ایسی فیمیل سنگرز ہیں جن کی آواز وہاں سے اگلی سیٹوں سے پیچھے تک پہنچتی نہیں, وہی ختم ہو جاتی. اوہ یس. تو یہ ایک اللہ کی دین اور ایک ان کی تپسیا ہوتی ہے, ان کی محنت ہوتی. بڑی مزے کی باتیں انور آج ہوئی ہیں. اور آپ اپنے ویورز جو تیرے فین ہیں ساری دنیا میں, اور یہ جو میرا پروگرام ہے یہ دنیا بھر میں میرے ویورز جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اس میں, تو آپ ان سے کوئی ڈائریکٹ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کرو ان سے. میں اکثر دعاؤں کا طلبگاری رہتا ہوں کہ جو میرے ویورز ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بے شک اسے سلامت رکھے, قیامت تک سلامت رکھے. اس پہ بہت بری نظر ہے اس پہ, لیکن اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ محمد کے صدقے میں اس کو لیا ہے, نبی پاک کے صدقے میں. تو 27ویں رات تھی جب یہ بنا تھا, 14 اگست 1947 کو. محمد علی جناح ہمارے جو قائد تھے جنہوں نے اس کو دیکھا, پرکھا, بنایا, پھر اس میں پھر علامہ اقبال صاحب, یہ ساری یہ مل کے ایک بنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کریں. اس کے بعد اس غریب کے لیے کہ چونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ہی اور آپ کے لوگوں کی وجہ سے ہی زندہ ہوتا ہے. جب تک آپ اسے پسند کرتے رہے وہ زندہ رہتا ہے. تو آپ لوگ ہمارے ملک کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں سب کے لیے دعا کریں, پروردگار مالک اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ کو اچھے گیت سنائیں اور آپ کو سنایا جائے, آپ سنیں اور ہمارے لیے دعا کریں. انور, اب بڑی باتیں ہم نے کی اور اس طرح کی باتیں میرے خیال ہے آپ کے کچھ سینکڑوں انٹرویوز ہوئے. میری جو کمیونٹی جو میرے آپ سارے میرے عہد ہی کے لوگ ہو, ہمارا زندگی کا سب کا پروسیس جو یا میں شاید کچھ تھوڑا سا آپ سے چونکہ عمر میں زیادہ ہوں تو سو میرا ایکسپیرینس اس میں, لیکن میں آپ ہی کے بڑوں کے ساتھ کے عہد سے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں بعض تیسری نسلیں جو ہے جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور میرے لیے ان کے آغاز جو تھا وہ پہلی جنریشن, پھر دوسری تیسری, تو یہ میرا یار اب سارا کچھ ہو گیا ہے. اب انور رفیع ہو, باجا بھی سارا کچھ ہے, لیکن میں اسے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا تمہیں, کیونکہ میں نے کہا ہے کہ انور رفیع کو میں کسی بھی پیڈسٹل پہ جب کسی شو میں کھڑا کرتا ہوں تو لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتا آ جاؤ بسم اللہ, اور وہ رونق ایسے ہی کوئی تھوڑا سا جو تیرے دل کے قریب آج تو فیل کر رہے وہ تھوڑا سا گنگنا. ہمارے پروگرام کی ٹائمنگ بھی اب تقریباً ختم ہونے والی ہے, پھر میں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا بھی کروں گا. تو ایسے کو تھوڑا سا کچھ جو آپ کو آپ کے دل کو لگے آپ وہ تھوڑا سا گنگنا کے سنا دو. ویسے تو میرے ساری تری چیزیں مزے کی ساری اچھی ہیں. تو میں آج وجاہت اطری صاحب ہم میں نہیں ہے, اللہ پاک کیا بڑے کمپوزر نصیب کرے. مشرف صاحب, ان کے بڑے بھی بہت, اور علی صاحب, اختر صاحب نکھیاں, کیا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پیدا نہیں ہو سکتے دوبارہ. بے شک. تو میری خوش بختی یہ ہے کہ میں ایسے دور میں آیا ہوں فلم انڈسٹری میں کہ ان تمام لیجنڈس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ, اور تبرکن سب کے ساتھ, کسی کے ساتھ زیادہ کسی کا تھوڑا, لیکن سب کے ساتھ کیا سب کے ساتھ. وجاہت اطری صاحب کا ایک گانا مجھے جو شروع اس میں بڑی ایک سٹوری ہے, وہ میں پھر کبھی سناؤں گا, تو ٹائم نہیں ہے. پھر آپ سے ایک سیشن کریں گے کسی اور حوالے سے. صرف یہ ہے کہ یہ فلم میں 2 مرتبہ گایا گیا. ایک مرتبہ میڈم نور جان جی نے گایا, اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, آمین, ہماری استادوں میں تھیں وہ. بے شک. تو ایک مرتبہ میں نے گایا, مالک نے مجھے عزت دے دی ان کی جوتیوں کو طفیل. تو وہ آج بھی میرا گانا وہ بہت سنا جا رہا ہے, لیکن میں آپ کو اس کی ایک ستائی سناتا ہوں. پنجابی گانا ہے. پہ گئے عشق دے کیرے نی
ਪੈ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਓ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨੀ ਪੈ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੀ ਭੁੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਓ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇਰੇ ਨੀ کیا بات ہے. ਪੈ ਗਏ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੀ ਨਾ ਕਰ ਐਡੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਸੁਰਖ ਲਬਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪਦਾ ਜੰਦਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੜਪਾਵੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਲੈ ਓ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਓ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸੇਰੇ ਨੀ کیا بات ہے. پہ گئے عشق دے کیرے نے بہت اعلیٰ انور. کیا بات ہے کیا بات ہے. ویسے میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں وہ چانو کی بھی ایک لائن ہاں ضرور وہ یار وہ کر دینا وہ تاکہ سارے ہماری صرف گفتگو سنی وہ اس سے ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے تو اس کی استائی جو ہے وہ کہہ دے تاکہ وہ جو تیری وہ جو اس میں جو اصل ایکسکلوسیو وہ جی. جانو سن ذرا پلکیں تو اٹھا آنکھوں میں چھپا لوں تجھے تجھ سے چرا لوں تجھے آ میرے پاس آ جانو سن ذرا ہاتھوں پہ لکھی تحریر ہے تو سچ ہے کہ میری تقدیر ہے تو تیرا احسان ہے میری جان تو نہیں کی میرے خوابوں کی دنیا جوان سانسوں میں بسا لوں تجھے تجھ سے چرا لوں تجھے آ میرے پاس آ جانو سن ذرا. Love you Anwar, love you too, you are love great, you are great. Viewers, یہ اصل میں یہ جو لیجنڈز ہوتے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ کھاتے کیا ہو, پہنتے کیا ہو, کون سی خوشبو, یہ وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ویورز جو ان کے بھی آپ فین ہو تو آپ کو یہ زیادہ ان سے ڈیٹیل یہ جو اس طرح کی کہ یہ پروسیس ہے یہ آپ کو اپنی زندگی کے اس ٹارگٹ کے لیے ایک انسپائریشن مہیا کرتا ہے. انور رفیع صاحب نے بڑی مزے کی باتیں کی, ایک ہسٹری ایک تسلسل ہے کہ کیسے زندگی کی جد و جہد میں جب کوئی کمیٹڈ آدمی پیشنس کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, نیت کے ساتھ نکلتا ہے تو رب اسے کیسے موافقت عطا کرتا ہے اور اس کی انوائرمنٹ اس کو ایسے ایسے پلیٹ فارم ملتے ہیں کہ جو وہم و گمان بھی نہیں ہوتے اور وہ پھر اپنے اس لیول اور اس ٹارگٹ پہ آتے جس کا ارادہ لے کے وہ نکلے ہوتے. انور رفیع تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا کہ بہت مزیدار گفتگو سنی تھی. ویورز ایک گزارش, یہ جو ایپیسوڈ آج آپ نے دیکھا پہلے بھی آپ دیکھ چکے, ابھی اور بے شمار میرے ملک کے جو لیونگ لیجنڈز ہیں اس مدر لینڈ کے ان بے شمار ایپیسوڈز آپ کے پاس آگے آنے ہیں. ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو ذرا توجہ سے دیکھا کریں, اس میں آپ کو جو بھی ملے گا وہ ایکسکلوسیو ہوگا. چینل بہت سارے بہت اچھی کنٹریبیوٹ کر رہے, لیکن میرا جو ٹارگٹ کہ یہ میں اپنے جو لیجنڈز ہیں یہ ایکسکلوسیو لوگ ہیں, اس سے پہلے جو چلے گئے ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اور یہ جو ہیں تو جو حیات ہے اپنی زمین سے اپنے ان لوگوں سے جڑ کے رکھیے. ہمیں آپ کی دعاؤں کی اور اس بلیسنگ کی ضرورت ہے. آپ ہمارے فین ہو, ہماری یہی بلیسنگ ہے, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنی اس بلیسنگ میں جب اللہ کے ہاں آپ اپنی مرادوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے تو ہمارے ان لیجنڈز کو بھی یاد رکھیے
اور ایک میری بات یہ ہسٹری اور تاریخ کی ہے کہ جو قومیں اپنے لیجنڈز کو بھول جائے دنیا ان قوموں کو بھی بھول جایا کرتی. یہ ہسٹری کا حصہ ہے. تو میرے اس امپائر پروڈکشن چینل سے جڑ کے رہیے, دیکھتے رہیے. آل دا بیسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور لیونگ لیجنڈ جو ہے, وہ کسی اور بھی شعبے کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی سنگر ہو, لیکن وہ میرے ملک کا ایک, میری مدر لینڈ کا ایک لیونگ لیجنڈ ہوگا. تو اجازت, اللہ حافظ.